بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور ابو جہل کی بے بسی۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے رستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ امام حافظ ابن کثیر کی مورکہ آرا اور تسنت تاریخ و سیرت کی کتاب میں ہے۔ اس طرح ابن ہشام کی سیرت نبوی پر معروف زمانہ کتاب سیرت ہشام کو بھی بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا بھی کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، اراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق لے لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے اراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے؟ وہی تمہارا حق ادا کر سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ اراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور اراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ اراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے انہیں کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں ہو۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو آج حرکت کی ہے اس کی تو ہمیں کبھی توقع بھی نہیں تھی۔ اس کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم، جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔
اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال ہے اور اس کے ساتھ اخلاص و جرأت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور ولی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ مولانا الطاف حسین خالی نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے معاوی۔ آج نبی رحمت کی امت پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلم حکمران اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہیں۔ ظلم کے خاتمے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہر صاحب اختیار کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، ورنہ دربار ربانی میں روز حشر آقا کے سامنے رسوائی و ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔